کے باہر اور اندر کی صورتحال اور اس پر ہونے والی سیاست پر تفصیلات حاصل کرتے ہیں، تجزیہ بھی لیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے سعید بلوچ، بیورو چیف لاہور سلیم شیخ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور شوکت پراچا ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، سینئر اینکر پرسن۔ سعید، سب سے پہلے سعید بلوچ کی جانب جاتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ کیا ہوا اصل میں آج۔ سعید بلوچ، آگاہ کیجیے گا، اندر باہر کیا سچویشن رہی اور الزامات بڑے لگائے گئے، اصل میں کون تھا جس کے لیے یہ الزامات اٹھائے جا رہے تھے؟ جی باہر تو پولیس کی بھاری موجود تھی کو سیشن پولیس نے کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی اسمبلی کی طرف، لیکن اسمبلی کے اندر سے بھی دروازے اچھا ٹھیک ہے سعید، آپ کی آواز ہم تک صحیح طرح نہیں پہنچ پا رہی ہے، ایک بار پھر آپ کی طرف آئیں گے۔ ابھی ہم سلیم شیخ کی طرف چلتے ہیں۔ سلیم، آپ یہ بتائیے گا کیا کہا جا رہا ہے؟ چودھری پرویز الہی گو کے وزیر اعلیٰ پنجاب تو نہیں بن پائے، لیکن اسپیکرشپ کی جو کرسی ان کی جا رہی تھی فی الوقت وہ بچ گئی ہے۔ جی بالکل، جو ہے فی الوقت ان کی کرسی بچ گئی ہے اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کی، لیکن مسلم لیگ نون کا یہ کہنا ہے کہ ایک تو آج جو تحریک پیش ہونا تھی اور اس کے لیے آواز ضرور دی گئی اراکین اسمبلی کو جنہوں نے تحریک عدم اعتماد پیش کی تھی، لیکن وہ ابھی اندر نہیں آئے تھے، تو اس سے پہلے ہی جو ہے اس تحریک کو نپٹا دیا گیا۔ اور مسلم لیگ نون کا یہ کہنا ہے کہ ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا، یہ ایتھیکلی تو جو ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ غلط کام ہوا ہے، لیکن قانونی طور پر یہ معاملہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اجلاس جب شروع ہوا تو سب سے پہلے جو ہے ایجنڈے پر اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ رکھی گئی تھی، اور اس میں جو ہے وہ پینل آف چیئرمین نے جو ہے آواز لگائی، جو اراکینوں نے تحریک پیش کی تھی وہ اس وقت ایوان میں موجود نہیں تھے، ایوان میں موجود نہ ہونے کے باعث جو ہے اس تحریک کو جو ہے کالعدم قرار دے دیا، ڈسپوز آف کر دیا گیا۔ لیکن مسلم لیگ نون کا یہ کہنا ہے کہ اب دوبارہ سے جو ہے وہ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی جائے گی۔ جب ان سے پوچھا کہ 6 مہینے کا جو وقت ہوتا ہے اس کی کیا آپ کے لیے ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اسپیکر کی سیٹ پر جو ہے 6 مہینے کی ٹائم بار کوئی نہیں ہے، اب اسی دن بھی جمع ہو سکتی ہے، اس سے اگلے روز بھی جمع ہو سکتی ہے۔ ابھی یہاں جو مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں ان سے جب ہماری بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو مشاورت کر رہے ہیں کہ آج نہیں تو کل جو ہے یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے چودھری پرویز الہی کے خلاف دوبارہ سے پیش کر دی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک اور تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں موجود ہے، ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری کے خلاف، اس پر ابھی تک ووٹنگ نہیں ہوئی ہے، اور اس پر جو تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہی پیش کی گئی ہے، اور ڈپٹی اسپیکر خود جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر رکن پنجاب اسمبلی منتخب ہوئے تھے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جیسا کہ آج یہ اجلاس بلایا گیا تھا 12:30 بجے کا ٹائم تھا، لیکن اجلاس سے قبل جو ہے پنجاب اسمبلی کی عمارت کو پولیس نے گھیر لیا تھا، کسی کو بھی اندر نہیں آنے دیا جا رہا تھا اور نہ ہی کوئی باہر جا سک رہا تھا۔ لیکن اس کے بعد جب 1:15 بجے گیٹ کھولے گئے، اراکین اسمبلی بھی اندر داخل ہو گئے اور میڈیا بھی داخل ہو گیا، تو جب سیکرٹری اسمبلی سے بات کی گئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے جو ہے پنجاب پولیس کی طرف سے گرفتاری کا خدشہ تھا، اس لیے جو ہے پنجاب اسمبلی کے گیٹ جو ہے وہ بند کر دیے گئے تھے۔ اس میں ایک جو موقف آ رہا تھا کہ یہ گیٹ جو ہے پنجاب حکومت کی طرف سے یا پنجاب پولیس کی طرف سے بند کیے گئے ہیں، وہ بات ابھی تک کلیئر نہیں ہو سکی ہے۔ جی ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ شوکت پراچا، سب سے پہلے تو ساری کی ساری جو سیاست ہے اس کا دار و مدار فی الوقت کنفیوژن پہ لگتا ہے، کیونکہ الزامات لگائے جاتے ہیں، ایک جانب سے دوسری جانب الزامات آتے ہیں، اصل بات سامنے نہیں آتی اور اس پہ بہت سارا وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ شاید یہی ٹائم گین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے جو مل جاتا ہے۔ پرویز الہی صاحب ڈی سیٹ ہو سکتے تھے، اب نہیں ہو پائیں گے، کیونکہ ان کا ایک تو ان کی طرف کا یہ دعویٰ ہے کہ جی ان کے پاس اکثریت ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے یہ دیکھا کہ آج ٹائم ضائع ضرور کیا گیا۔ اگر چودھری پرویز الہی کے پاس اکثریت ہوتی تو پھر وہ ثابت کرنے کا وقت دیتے، اکثریت نہیں ہے، اور اسی وجہ سے جب سے یہ پروسیس شروع ہوا ہے چودھری پرویز الہی کے یہ منفی ہتھ کنڈے ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ ایک پہلی چیز تو یہ ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ مسلسل آئین اور قانون کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، خاص طور پر پنجاب اسمبلی کے حوالے سے متعدد بار جو عدالتیں لگانا پڑی اور جو عدالتوں نے فیصلے دیے وہ تو پرویز الہی اینڈ کمپنی کے خلاف گئے، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ غیر قانونی اور غیر آئینی جتنے اقدامات لیے جا رہے ہیں یا کوشش کی جا رہی ہے وہ تو پرویز الہی کی طرف سے۔ مثلاً یہ پنجاب اسمبلی کے جو سیکرٹری ہیں ان کو تو ہٹا گئے تھے، ڈپٹی اسپیکر نے حکم دیا تھا، باقاعدہ ان کو برخاست کیا تھا، لیکن یہ واپس آ گئے۔ آج جو صبح جو ماحول تھا
यानी जमहूरियत का मतलब बर्दाश्त होता है, जमहूरियत का मतलब अकोमोडेशन है, जमहूरियत का मतलब है कुछ रवायात की पासदारी होती है। लेकिन वो जिला गुजरात की तरह परवेज इलाही पूरे पंजाब को या पंजाब असेंबली को चलाना चाह रहे हैं। सो फार तो वो कामयाब रहे हैं। जिस दिन अदम एतमाद होना था चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, उस दिन आपने देखा कि दोस्त मोहम्मद मगारी की पिटाई करवा दी। खुद परवेज इलाही इशारा कर रहे थे, जो फुटेज अभी आपके पास भी होगी, आई होप के आपका पैनल प्रोड्यूसर चला देगा उसको, वो इशारे कर रहे थे लोगों को कि जाओ भाई जाओ, जाके मारो। तो जिस ऐवान के कस्टोडियन के साथ ऐसी बदतमीजी की जाए, उसके बाल नोचे जाए, उसको गुस्सन्ने मारे जाए, उसको ठुड्डे मारे जाए, तो वहाँ उस ऐवान में या उस ऐवान के चलाने वालों में फिर बंदा क्या बात करे कि वो क्या रवायात के पासदारी कर रहे हैं या क्या भरम रह गया हमारी सियासत में। पंजाब को देख के लगता है कि रंजीत सिंह का दौर वापस आया हुआ है। सईद, अब आपकी तरफ एक बार फिर आते हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा अभी क्या सूरत हाल है? इजलास तो मुलतवी हो चुका है अब 6 जून तक के लिए। नून लीग एक बार फिर तहरीक अदम एतमाद लेकर आ रही है परवेज इलाही के खिलाफ, और आज टाइम पर क्यों नहीं आया अरकान, ये भी जरा बताइएगा। जी, असल में मुस्लिम लीग नून के जो अरकान हैं वो भी वक्त पर आ गए थे, लेकिन उस वक्त चूंकि पंजाब असम्बली के गेट जो हैं वो बंद थे, उसके बाद वो वापस चले गए थे क्योंकि पीटीआई के जो एमपीएस थे वो पहले आए थे तो उन्हें भी नहीं जाने दिया गया था। तो उस वक्त एक परसेप्शन ये बन रहा था कि ये पुलिस जो है वो नहीं जाने दे रही किसी को। इस हद तक तो ये बात दुरुस्त है कि पंजाब असम्बली की जानिब जो जाने वाले रास्ते हैं वो पुलिस ने जरूर कॉर्डन ऑफ किए हुए थे, लेकिन जो गेट थे वो अंदर से बंद थे, बाहर से बंद नहीं थे। अगर बाहर से बंद होते तो फिर ये कहा जा सकता था कि ये पुलिस की जानिब से कोई स्ट्रेटजी है, लेकिन चूंकि अंदर से बंद थे, अंदर पुलिस मौजूद नहीं थी, अंदर सिर्फ पंजाब असम्बली की जो सिक्योरिटी है, जो उनकी इंटरनल सिक्योरिटी है वो मौजूद थी। तो इससे यही जाहिर होता है कि ये अंदर से बंद किए गए थे। और उसके बाद फिर इस बात को मजीद वजन और तकवीत इस बात से मिली कि जब सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी बाहर आए तो उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें खदशा था कि कहीं पंजाब पुलिस अंदर ना आ जाए और उन्हें गिरफ्तार ना कर ले। तो इसलिए इस खदशे के पेश नजर उन्होंने खुद हुक्म दिया था कि अंदर से गेट बंद किए जाएं। तो एक तो ताखीर की वजह ये हुई। उसके बाद जब गेट खोले गए तो पीटीआई के और काफ लीग के एमपीएस अंदर चले गए और उसके बाद कुछ देर बाद नून लीग के एमपीएस भी आए, लेकिन उससे पहले जो कार्रवाई है ईवान की वो शुरू हो चुकी थी और ये सिर्फ चंद मिनट ही जारी रह सकी। यानी इसमें हम 5 या 6 मिनट कह सकते हैं कि कार्रवाई रही। और चूंकि स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही के खिलाफ तो चूंकि करारदाद पेश की जानी थी, इसलिए पैनल ऑफ चेयरमैन मियां शफी ने इजलास की सदारत की और उन्होंने नाम पुकारा। और उसके बाद चूंकि कोई मूवर उस वक्त मौजूद नहीं था तो उसके बाद उन्होंने जो अदम एतमाद की जो तहरीक थी उसे डिस्पोज ऑफ कर दिया। उसके बाद मुस्लिम लीग नून की जानिब से यह ऐलान किया गया है कि वो दोबारा स्पीकर के खिलाफ ये तहरीक आज ही जमा करवाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। तफसीलात से आगाह कर रहे थे हमारे नुमाइंदे सईद बलोच, शौकत पराचा, सलीम शेख। आप भी हमें अपना तज्जिया दे रहे थे, बहुत शुक्रिया आपने हमें इस हवाले से